سر یہ ہمارے لیے شرم کا باعث ہے، ہمیں سر شرم سے ڈوب مرنا چاہیے۔ چلو بھر پانی میں، اگر چلو بھر پانی ہے مجھے دے، میں ڈوب مروں سر، اور کسی کو نہیں۔ سودی نظام پر تاریخی خطاب اور حکمرانوں کو لتاڑ۔ پاکستان کی پارلیمنٹ کی تاریخ میں سینیٹر دنیش کمار، جو کہ ایک ہندو ہے، ان کا بجٹ اجلاس میں دیا گیا خطاب ایک یادگار لمحہ بن گیا۔ انہوں نے قرآن مجید کی آیت اور احادیث کا حوالہ دے کر ملکی معیشت کے سودی نظام پر جو درد دل بیان کیا، اس نے نہ صرف ایوان کو حیرت میں ڈال دیا بلکہ پوری قوم کے دل جیت لیے۔ سینیٹر دنیش کمار نے انتہائی دردمندی سے یہ سوال اٹھایا کہ ہمارے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ، تقریباً نصف یا اس سے زائد، صرف قرضوں پر سود کی ادائیگی میں چلا جاتا ہے۔ انہوں نے سورۃ البقرہ کی آیت کا مفہوم بیان کرتے ہوئے کہا، سود اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، تو ہم اس سودی نظام کے ساتھ اللہ کی رحمت کی امید کیسے رکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کا آدھا بجٹ سود کی نظر ہو رہا ہے۔ سر آدھا بجٹ، قرآن شریف کی آیات میں حقیقت بتاتا ہوں، سورہ البقرہ آیت نمبر 275 میں، جو لوگ سود کھاتے ہیں قیامت کے دن اس شخص کی طرح کھڑے ہوں گے جیسے شیطان چھوڑ کر مخبوط الواس بنا دیتا ہے، پاگل بنا دیتا ہے، اس طرح سے وہ کھڑے ہوں گے۔ سر سورہ البقرہ 278 میں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور جو سود باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر تم مومن ہو، پھر اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ایک غیر مسلم ہو کر مسلمان کو مخاطب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب تمہارے مذہب میں سود کو حرام قرار دیا گیا ہے اور اس سے کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، تو پھر پاکستان کا معاشی نظام سود پر کیوں چل رہا ہے؟ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ ہمیں اس سودی نظام سے جان چھڑانی ہوگی، ورنہ ملک کبھی بھی اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ تقریر کے دوران جب سینیٹر دنیش کمار اسلامی تعلیمات، قرآن اور احادیث کا حوالہ دے رہے تھے تو مسلم لیگ نون کے ایک رکن نے تنزیہ انداز میں مداخلت کرتے ہوئے کہا، آپ اتنے اسلام کے حوالے دیتے ہیں تو آپ اسلام قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ اس پر سینیٹر دنیش کمار نے جوابی وار کرتے ہوئے ایسا لاجواب اور حقیقت پسندانہ جملہ کہا کہ سننے والے دنگ رہ گئے۔ مسلمانوں کا آج یہ حال ہے، پہلے آپ خود اپنے مذہب اسلام کے اصولوں پر عمل کر کے دکھا دے، میں بھی اسلام قبول کر لوں گا۔ سر اسلام، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے جو مسلم ہیں ان کے حوالے سے، تو میں کیسے اسلام قبول کروں سر؟ یہ دیکھیں سر، آج میں کہتا ہوں کہ آپ آئیں، بٹ صاحب آپ کی نون لیگ کی حکومت ہے، آپ اسلامی بن جائے، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ سوشل میڈیا پر صارفین ان کے اس دو ٹوک جرأت مندانہ موقف کو بے حد سراہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایک غیر مسلم ہو کر انہوں نے مسلمانوں کو ان کی اصل ذمہ داریاں اور اسلامی اصول یاد دلائے ہیں۔